سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بھی اور شہادت بھی غزوہ احد میں آئی سامنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جدھر جاتے تھے بس وہ دشمن زمین کے اوپر ہوتا تھا، جدھر جاتے تھے کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ سامنے آ کے کھڑا ہو، کسی کے اندر جرت نہیں تھی، اور وہ غالباً دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور جدھر جاتے تھے کشتوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے۔ اس جنگ میں ایک صاحب شریک تھے، وحشی نام تھا ان کا، وحشی ابن حرب، جبیر ابن مطعم ان کا غلام تھا، اور جنگ بدر میں جبیر کا چچا یہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، اور اس نے وحشی کو کہا تھا اگر تم نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تو تم آزاد۔ اسی طرح ہند نے بھی اس کو کہا ہوا تھا، ابو سفیان کی بیوی۔ تو وحشی بعد میں خود فرماتے ہیں، صاحب بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود فرماتے ہیں کہ میں نہ مسلمانوں کی طرف تھا نہ کافروں کی طرف تھا، میں تو فقط اپنی آزادی کے لیے صرف اور صرف اس طاق میں تھا کہ کسی طرح حضرت حمزہ کو شہید کر دوں اور میں آزاد ہو جاؤں، اس کے علاوہ میرا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں پہلے بھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوا اس لڑائی میں، اور جب میں نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تو بھی میں کہیں جا کے سائٹ پہ بیٹھ گیا کہ اب میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے، میں نے اس کے علاوہ اور کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میرا تو صرف اتنا کام تھا۔ وہ فقط اسی مقصد کے لیے آیا، اور ان کے پاس ایک نیزہ تھا چھوٹے سائز کا، بہت خاص، جس میں ان کو بڑی مہارت تھی چلانے کی۔ ایک بڑے نیزے ہوتے تھے نارمل جو سب کے پاس ہوتے تھے، ان کے پاس ایک چھوٹے سائز کا ایک نیزہ تھا، اور بڑا شارپ اور تیز، اور اس کی مہارت بھی ان کو بڑی تھی۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی تو ایک شخص صبا ابن عبد العزیٰ یہ کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے پہ تو آئے، تو حضرت حمزہ اس کی طرف آگے بڑھے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں تو کیا بکواس کر رہا ہے، آجا میرے سامنے۔ اب حضرت حمزہ آگے بڑھے ہیں اور ایک ہی لمحے میں اس کو قتل کر دیا، وہ بہت بڑا بہادر تھا، اس کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دیا۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں حضرت حمزہ کی طاق میں پیچھے چھپا ہوا بیٹھا، سامنے تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، کہتے ہیں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ اس کو قتل کر کے قریب سے گزرنے لگے تو میں نے پیچھے سے ناف پر ایک نیزہ ایسے مارا کہ جو آر پار ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چلے لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کہتے ہیں میں واپس آیا تو مجھے آزادی مل گئی، میرا وعدہ پورا ہو گیا، اور میں تو بس ان کو قتل کر کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا، میرا تو اور کسی چیز سے فتح و شکست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، مجھے اتنا ہی کام تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، صحابہ نے بھی کہا کہ یہ تو آپ کے چچا کا قاتل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، ایک شخص کا مسلمان ہو جانا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے بھی بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے وحشی سے کہا، فرمایا کہ حضرت حمزہ کے قتل کا ذرا واقعہ تو بیان کرو۔ اب انہوں نے بڑی شرمندگی سے ندامت کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کی باریک آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ بہرحال وحشی نے اسلام کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحشی میرے سامنے زیادہ نہ آیا کرو، میرے سامنے نہ آیا کرو، چچا کی یاد آ جاتی۔ تو حضرت وحشی جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں مجلس میں آتے تو پیچھے بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو اس بات کی بڑی ندامت تھی کہ میں نے خیر الناس حضرت حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا۔ وہ چاہتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا دے جو اس کی مکافات ہو جائے، بدلہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کو، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اسی نیزے سے وہی ناف میں وار کر کے جہنم واصل کیا، تو فرماتے تھے کہ یہ بدلہ ہو گیا۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا؟ اگر بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے مداوع کے لیے اس کے اعتبار سے انسان کو اچھے کام بھی کرے،
اس کی فکر کرنی چاہیے تاکہ معاملہ اس کا آسان ہو جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔